السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر اسٹوڈنٹ، انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ جو چینل ہے یہ میں نے کیوں بنایا ہوا ہے؟ یہ چینل میں نے اس وجہ سے بنایا کیونکہ یوٹیوب پر باقی بھی چینلز موجود ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان چینلز میں اتنا زیادہ کنسیپٹ نہیں ہیں کہ جتنا کنسیپٹ میں انشاءاللہ اس چینل کے تھرو دوں گا۔ اس چینل کے تھرو میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ کنسیپٹ دینے والا ہوں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، انشاءاللہ ہم اس چینل سے باقاعدہ فزکس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہم انشاءاللہ سٹارٹ تو 9 فزکس سے کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف 9 فزکس پڑھنے والے ہیں، بلکہ انشاءاللہ میں 10 فزکس بھی سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ ایف اے سی بھی، اور ساتھ ساتھ بی ایس سب کچھ کرنے والا ہوں انشاءاللہ۔ یہ چینل اسپیشلی ان سٹوڈنٹس کے لیے ہیں جو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم فزکس کو سیکھیں، صحیح طریقے سے سیکھیں، اور ساتھ ساتھ فزکس صحیح طریقے سے وہ سیکھے۔ ان اسٹوڈنٹس کے لیے یہ چینل بہت زیادہ فائدہ مند اور مفید ہونے والا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اب میں 9 فزکس سے سٹارٹ لینے جا رہا ہوں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، 9 فزکس چیپٹر نمبر 5 اور آج ہے فرسٹ لیکچر۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، چلو ٹارگٹ ہو گیا سیٹ، اب ہم سٹارٹ کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، سٹارٹ ایک کویسچن سے کرنے والا ہوں۔ کویسچن یہ ہے کہ کیا گریویٹیشن اور گریویٹیشنل یہ دونوں ایک چیز ہے، یہ دونوں ایک کنسیپٹ ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ نہیں، یہ ایک کنسیپٹ نہیں ہے، یہ ایک چیز نہیں ہے، بلکہ یہ دو الگ الگ کنسیپٹ ہے، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ دوسرا سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلو سر جی، آپ نے تو ہمیں یہ بتایا کہ گریویٹیشن اور گریویٹیشنل یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، یہ دو الگ الگ کنسیپٹ ہے، تو پھر ان دونوں میں سملیرٹیز کیا ہے، اور ساتھ ساتھ ان دونوں میں ڈیفرنسز کیا ہے؟ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اسی وجہ سے پھر میں نے یہاں پہ ایک لکیر مارا اور یہاں پہ ایک لکیر مارا۔ یہاں پہ میں نے لکھا گریویٹیشن، اور یہاں پہ میں نے لکھا گریویٹیشنل، یہاں پہ گریویٹیشن اور گریویٹیشنل۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو گریویٹیشن ہے یہ فزیکل کوانٹیٹی نہیں ہے، یہ فزیکل کوانٹیٹی نہیں ہے۔ دوسری طرف پر اگر میں گریویٹیشنل کی بات کروں تو یہ ایک فزیکل کوانٹیٹی ہے۔ گریویٹیشن فزیکل کوانٹیٹی نہیں ہے، اس بات کا مطلب یہ ہے کہ نہ یہ بیس کوانٹیٹی ہے اور نہ یہ ڈیرائیوڈ فزیکل کوانٹیٹی ہے۔ دوسری طرف پر اگر میں گریویٹیشنل کی بات کروں تو گریویٹیشنل تو ایک فزیکل کوانٹیٹی ہے۔ فزیکل کوانٹیٹی میں پھر یہ ایک ڈیرائیوڈ فزیکل کوانٹیٹی ہے۔ گریویٹیشن ڈیرائیوڈ فزیکل کوانٹیٹی نہیں ہے، اور گریویٹیشنل یہ ایک ڈیرائیوڈ فزیکل کوانٹیٹی ہے۔ دوسری طرف پر اگر میں گریویٹیشن کی بات کروں تو یہ تو فزیکل کوانٹیٹی نہیں ہے، تو اگر یہ فزیکل کوانٹیٹی نہیں ہے تو اس بات کا مطلب یہ ہے
کہ نہ یہ اسکیلر کوانٹیٹی ہے اور نہ یہ ویکٹر کوانٹیٹی ہے۔ دوسری طرف پر اگر میں گریویٹیشنل کی بات کروں تو گریویٹیشنل یہ ایک ویکٹر کوانٹیٹی ہے، یعنی گریویٹیشن نہ اسکیلر کوانٹیٹی ہے نہ ویکٹر کوانٹیٹی ہے، لیکن گریویٹیشنل یہ ایک ویکٹر کوانٹیٹی ہے۔ اب یہاں پہ میں نے یہ بتایا کہ یہ جو گریویٹیشن ہے یہ کوئی بھی فزیکل کوانٹیٹی نہیں ہے، یہ کوئی بھی فزیکل کوانٹیٹی نہیں ہے، یہ کوئی بھی فزیکل کوانٹیٹی نہیں ہے، یہ کوئی بھی فزیکل کوانٹیٹی نہیں ہے۔ تو اب یعنی نہ یہ بیس کوانٹیٹی ہے، نہ یہ ڈیرائیوڈ کوانٹیٹی ہے، نہ یہ اسکیلر کوانٹیٹی ہے اور نہ یہ ویکٹر کوانٹیٹی ہے۔ تو اب ذہن میں سوال آتا ہے کہ سر جی اگر نہ یہ بیس کوانٹیٹی ہے، نہ ڈیرائیوڈ کوانٹیٹی ہے، نہ اسکیلر کوانٹیٹی ہے، تو پھر اصل میں یہ ہے کیا؟ تو گریویٹیشن جو ہے یہ اصل میں ایک پروسیس ہے، یا یہ اصل میں ایک فنامنا ہے۔ اور یہاں پر میں نے یہ لکھا کہ یہ جو گریویٹیشنل ہے یہ فزیکل کوانٹیٹی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ نیو فزیکل کوانٹیٹی ہے یا پھر یہ اولڈ فزیکل کوانٹیٹی ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ نیو فزیکل کوانٹیٹی نہیں ہے بلکہ یہ اولڈ فزیکل کوانٹیٹی ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ چلو سر جی آپ نے تو ہمیں یہ بتایا کہ یہ اولڈ فزیکل کوانٹیٹی ہے، تو اولڈ فزیکل کوانٹیٹی میں اس کا تعلق کس فزیکل کوانٹیٹی کے ساتھ ہے؟ تو گریویٹیشنل یہ اصل میں ایک فورس ہوتا ہے، یا یہ اصل میں ایک فورس ہے۔ اب یعنی گریویٹیشن یہ ایک پروسیس ہے یا یہ ایک فنامنا ہے۔ اور دوسری طرف پر اگر میں گریویٹیشنل کی بات کروں تو وہ ایک فورس ہوتا ہے۔ گریویٹیشن جو ہے یہ اسٹیٹ آف ریسٹ یا اسٹیٹ آف موشن نہیں ہوتا۔ دوسری طرف پر اگر میں گریویٹیشنل کی بات کروں تو یہ بھی اسٹیٹ آف ریسٹ یا اسٹیٹ آف موشن نہیں ہے۔ گریویٹیشن جو ہے یہ اصل میں ایک ورڈ ہے۔ اب یہ ایک ایسا ورڈ ہے جو کہ میکینکس میں استعمال ہوتا ہے یا پھر فزکس میں استعمال ہوتا ہے۔ دوسری طرف پر اگر میں گریویٹیشنل کی بات کروں تو وہ بھی ایک ورڈ ہے جو کہ میکینکس میں یا فزکس میں استعمال ہوتا ہے۔ گریویٹیشن جو ہے یہ ایک ورڈ ہے جو کہ موشن کے دوران استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ اسٹیٹ نہیں ہے، صرف ایک ورڈ ہے جو کہ موشن کے دوران استعمال ہوتا ہے۔ اور گریویٹیشنل جو ہے یہ بھی اسٹیٹ نہیں ہے، اسٹیٹ آف ریسٹ یا اسٹیٹ آف موشن نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ایک ورڈ ہے جو کہ موشن کے دوران استعمال ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ گریویٹیشن تو ایک پروسیس ہے یا یہ ایک فنامنا ہے۔ اب یہ کون سا پروسیس ہے، کس طرح کا پروسیس ہے، یا یہ کون سا فنامنا ہے، یہ کیسا فنامنا ہوتا ہے؟ یا اگر میں سمپل لینگویج میں بتا دوں تو گریویٹیشن کسے کہتے ہیں، گریویٹیشنل کسے کہتے ہیں؟ تو اب یہاں پہ میں نے ایک باڈی لیا ہوا ہے، اس باڈی کا ماس ہے جو کہ میں نے M1 سے شو کیا ہوا ہے۔ دوسری طرف پر میں نے ایک اور باڈی بھی لیا ہوا ہے جس کا ماس ہے جو کہ میں نے M2 سے شو کیا ہوا ہے۔ اب M1 کا سنٹر یہ ہے اور M2 کا سنٹر
یہ ہے۔ اب میں نے ایسا کیا کہ ایک لائن ڈرا کیا، ایک اسٹریٹ لائن ڈرا کیا، اور ایسا اسٹریٹ لائن میں نے ڈرا کیا جو کہ وہ اسٹریٹ لائن اس ماس کے سنٹر سے بھی اور اس ماس کے سنٹر سے بھی، یعنی اس ماس اور ان دونوں ماس کے سنٹر سے وہ اسٹریٹ لائن پاس ہو گیا۔ تو ایسے لائن کو ہم لائن جوائننگ بٹوین دا ٹو سینٹرز کا نام دیں گے۔ یعنی ڈیئر اسٹوڈنٹ، لائن جوائننگ بٹوین دا ٹو سینٹر یہ ایک اسٹریٹ لائن ہوتا ہے، اور یہ اسٹریٹ لائن اس اسٹریٹ لائن کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ اسٹریٹ لائن اس ماس کے سینٹر کو بھی اور اس ماس کے سینٹر کو بھی، ان دونوں ماسز کے سینٹر کو جوائن کرتا ہے۔ اس وجہ سے اس کو یہ نام بھی دیا گیا۔ یہاں پر میں نے ایک اور ماس لیا گیا جس کو میں نے M1 سے شو کیا۔ یہاں پر ایک اور ماس جس کو میں نے M2 سے شو کیا۔ اب اس ماس کا سینٹر بھی ہے اور اس ماس کا سینٹر بھی ہے۔ پھر میں نے ایک اسٹریٹ لائن جو کہ وہ اسٹریٹ لائن اس ماس کے سینٹر سے بھی اور اس ماس کے سینٹر سے بھی، یعنی دونوں ماسز کے سینٹر سے وہ اسٹریٹ لائن پاس ہو گیا۔ تو ایسی اسٹریٹ لائن جو کہ دونوں سینٹر سے جب پاس ہو جاتا ہے تو ایسے اسٹریٹ لائن کو ہم لائن جوائننگ بٹوین دا ٹو سینٹرز کا نام دیں گے۔ اب ڈیئر اسٹوڈنٹ، انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ بہت ڈیپلی انداز کے ساتھ پڑھاؤں گا۔ یہ ماس ہے اور یہ بھی ماس ہے، اور ان کے درمیان فاصلہ R ہے یا D ہے۔ اب یہ ماس اس ماس کے اوپر فورس ایگزرٹ کرے گا، اور یہ جو ماس ہے یہ اس ماس کے اوپر فورس ایگزرٹ کرے گا۔ یعنی اس وقت M1 اور M2 کے درمیان ایک فورس لگ رہا ہے، اور اس فورس کو ہم گریویٹیشنل فورس کہتے ہیں، یا سمپلی گریویٹیشنل کا نام دے سکتے ہیں۔ تو اس فورس کا نام گریویٹیشنل فورس ہے، لیکن اس پروسیس کا نام یا اس فنامنا کو ہم گریویٹیشن کہیں گے۔